الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات شوق اور محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طالب علموں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتی ہیں۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دے دلائل بیان فرمائے ہیں، اپنے انعامات دا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی عظیم کاریگری دا تذکرہ فرمایا ہے، اور انسانوں کو اپنی توحید دی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسینا کافراں کو کہہ دو کہ کیا واقعی تساں اس ذات دا انکار کر دیو، اس ذات دا کفر کر دیو کہ جس ذات نے زمین کو 2 دن دے اندر اپنی قدرت دے نال پیدا فرمایا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تساں اس دے شریک ٹھہریندے ہو۔ اتنی بڑی قدرت والی ذات کہ جس نے اتنی بڑی زمین کو، اس دے نظام کو 2 دن دے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اس دا تساں غیراں کو شریک ٹھہراندے ہو، اس دے نال شرک کر دے ہو، اس تو علاوہ دوسرا کو کارساز سمجھ دے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہی اللہ تو تمام جہانہ دا پروردگار ہے، تمام جہانہ دا پالنے والا ہے، اس ذات دا شریک ٹھہریں دے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 ایام، اس ذات نے اس زمین دے اندر پہاڑ پیدا فرما دیتے ہیں جڑے اس دے اوپر ہیں، ابھرے ہوئے ہیں، اور اس نے اس دے اندر برکت پیدا فرما دیتی ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات دوتے بڑے بڑے پہاڑ پیدا فرما دیتے۔ یہ پہاڑی سلسلے تے کبھی غور کرو، کس طرح اللہ رب العالمین نے زمین دوتے پہاڑاں کو سجا دیتا ہے، اور فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا، اس اندر برکت پیدا فرما دیتی ہے۔ برکت کا مطلب ہے کہ انسان دے تمام مادی ضروریات کو زمین دے اندر رکھ دیتا ہے۔ انسان دے مادی ضروریات پوری کرنے واسطے زمین کو بابرکت بنایا ہے،
بڑی برکت والی زمین ہے کہ نہیں برکت؟ جدہ دی کائنات بنی ہے، اولاد آدم اتھے آباد ہوئے، اس دن تو لے کے آج تک اس زمین کو اللہ دی قدرت دے نال رزق نکل رہی ہے، آج تک ختم نہیں ہوا، تو قیامت تک ختم نہ ہو سکے۔ تمام مخلوقات دی تمام ضروریات، مادی ضرورت اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کو پیدا کیا، تو کیسی برکت والی زمین ہے، کیسی برکت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ۔ تمام مخلوقات دی تمام ضروریات زمین دے ذریعے اللہ تعالیٰ مادی ضروریات پوری فرما رہی۔ وَقَدَّرَ فِي أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات دی غذاواں اس زمین دے اندر مقرر فرما دیتیاں، اس زمین دے اندر پیدا فرما دیتیاں، فی 4 ایام، 4 دنوں دے اندر، 4 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر زمین دے اتے پہاڑ، دریا، درخت، تمام ضروریات پیدا فرما دیتی۔ 2 دنوں چ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی، اور پھر 2 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین دا نظام پیدا فرما دیتا، تو 4 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین دے نظام کو مکمل فرما دیتا۔ اور پھر فرمایا سواء للسائلین، سوال کرنے والا واسطے یکساں ہے۔ اسے 2 مفہوم ہیں، ایک مفہوم تے کہ جڑے لوگ زمین و آسمان دی تخلیق دے بارے سوال کر دیں انہاں دے واسطے جواب یکساں ہے، کافی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مانگنے والے ہیں، جنہاں کو ضروریات زندگی چاہیے، تمام حاجت مند لوگاں واسطے یہ زمین اور اس کا نظام انہاں دے ہر سوال دا جواب ہے، ہر ضرورت پوری کرنے والی ہے۔ ساری مخلوق کو اس زمین کو رزق حاصل کرنے واسطے یکساں طور دوتے موقع دیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین دے اندر رزق دے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، ان تمام مخلوقات اپنے اپنے انداز نال رزق حاصل کر رہی ہے، ضروریات پوری کر رہی ہے، تو تمام لوگاں واسطے یکساں طور دوتے رزق دا ذریعہ ہے، ضروریات پوری کرنے دا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین دا ایک بہت بہترین نظام پیدا فرمایا۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق دے الگ الگ ضروریات ہیں، کھاون دی ضروریات الگ ہیں، پاون دی ضروریات الگ ہیں، رہون دی ضروریات الگ ہیں، لیکن تمام ضروریات انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرما دیتا۔ تمام مادی ضروریات زمین دے ذریعے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان دی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت آسمان ایک دھوئیں دی شکل دے اندر ہے، اور زمین دے ارد گرد گردش کر رہی ہے دھوئیں دی شکل۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، تو اللہ رب العالمین نے زمین کو اور آسمان کو حکم فرمایا کہ چلے آؤ، میرے حکم دے تابع بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، چاہے خوشی دے نال آؤ چاہے زبردستی آؤ، آمنا تو ضرور ہے تسا، یعنی میرا حکم مننا ضرور ہے، خوشی نال منو یا زبردستی منو، باہر صورت حکم تو میرا نافذ ہو کے راس۔ میں نے تو پیدا تو فرما دیتا ہے، لیکن اس نظام کو چلاون دا اختیار تھوڑے پاس نہیں ہے، حکم میرا چل سی۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیتا کہ پیدا ہی میں کیتا ہے، اور اس کا نظام بھی میرے حکم نال چل سی، جہاں نظام میں چلے سا وہ چل سی، تسا میرے نظام کو روک نہیں سکتے، میرے حکم دے خلاف نہیں کر سکتے، خوشی نال منو یا ناخوش ہو وہ بہرحال فیصلہ تو میرا
نافذ ہو کے راسی۔ تو زمین و آسمان نے دونوں نے عرض کیتا قالتا آتینا طائعین، زمین و آسمان دونوں نے عرض کیتا کہ یا اللہ اساں خوشی دے نال حاضر ہیں، اساں فرما بردار ہیں، تیرا حکم سا خوشی نال قبول ہے۔ تو آسمان و زمین کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے حکم کو خوشی دے نال قبول کیتا۔ تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے زندر اور ہی بہت ساری حکمتاں ہو سن، راز ہو سن، نصیحتاں ہو سن۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیتا ہے کہ ساری کائنات تے حکم کہندا چلدا اللہ تعالیٰ۔ اور احکامات دیاں بھی دو قسمیں، ایک ان تکوینی احکام، دوسرے ان تشریعی احکام۔ تکوینی احکام اللہ تعالیٰ دے تقدیری احکامات ان جنہ دے اندر مخلوق کو منن یا نہ منن دا اختیار نہیں ہوندا، بہر صورت و نافذ ہو کے رہنے۔ اور اللہ دی ساری مخلوق اللہ دے تکوینی حکم کو منن تے مجبور ہوندی ہے، ان دے خلاف انہاں کو کرن دا اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو باقی جتنی مخلوقات ہے انسان تو علاوہ، وہ ساری مخلوقات واسطے تکوینی احکامات ہیں کہ جنہ دے خلاف وہ نہیں کر سکتے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ساری کائنات دی ساری مخلوق اللہ دے حکم دی پابند ہے، مجبور ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نافرمانی کریں، جب نافرمانی والا مادہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ تو یہ تکوینی احکامات ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن دے واسطے دونوں احکامات ہیں، تکوینی احکام بھی ہیں، تشریعی احکام بھی ہیں۔ بعض احکام تکوینی ہیں، مثلا بندہ انسان کب پیدا ہو سی، ان کی کتنی عمر ہو سی، ان کو کتنا رزق مل سی، ان کو کب صحت مل سی، کب بیماری مل سی، کب موت آ سی، کتنی اولاد ہو سی، اس قسم دے احکامات تکوینی احکامات یہ نافذ ہو کے راوڑیں، انہاں دے آگے تو انسان مجبور ہے، یہ تو نافذ ہو کے انہاں دے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دے مکالمے کو بیان فرما کے حقیقت واضح فرما دیتے کہ جیرے تکوینی احکام ہیں انہاں دے اندر تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیتا زمین و آسمان کو کہ تسا خوشی نال قبول کرو یا زبردستی قبول کرو، میرا حکم قبول کرنا ہی کرنا ہے، یہ خلاف تو ہوئی نہیں، حکم تو میرے نافذ ہو کے راس۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیتا کہ یا اللہ اساں تیرے حکم کو خوشی نال قبول کرنے واسطے حاضر ہیں۔ تو تکوینی امور جہرین انسان انہاں کو پسند کرے یا نہ کرے، ہو سی ہوئے جی میں اللہ تعالیٰ چاہتا۔ بندہ آکھے میری اتنی عمر کیوں ہوئی ہے، اتنی کیوں نہیں ہوئی، نہیں، بندہ آکھے کہ میری عمر 100 سال ہوئے تو نہ ہوئے، ہو سی کیویں جی میں اللہ چاہتا، اتنی اللہ چاہتا۔ میری اولاد اتنی کیوں ہے، اتنی کیوں نہیں ہوئی، یہ ساری زندگی کردہ رہے بحث، لیکن ہونا اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کو منظور۔ تو پھر چاہیے نا کہ انسان و آسمان و زمین دی طرح عرض کرے کہ یا اللہ تیرا ہر حکم میں کو خوشی نال قبول ہے، تیرا فیصلہ ہونا تو اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا۔ انسان دے ناپسند کرن نال کو حکم ٹال نہیں بننا، ان دے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو تکوینی احکامات دے اندر، تقدیری امور دے اندر تو انسان کو چاہیے کہ خوشی نال ان احکامات تے راضی ہو جائے، اسے دے اندر اس دی کامیابی ہے۔ دوسرے احکام تشریعی، شریعت دے احکامات جنہ دے اندر انسان واسطے بہت بڑی آزمائش، اور یہ آزمائش صرف انسان ہوتے اور کسی مخلوق تے نہیں ہے۔ تشریعی احکام اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائن کہ اور پھر آزمائش دیتے، اختیار دے دیتا کہ تمہاری مرضی ہے یہ احکامات منو یا نہ منو، فرمان برداری کرو یا نافرمانی کرو، لیکن اس کا نتیجہ ضرور نکل سے۔ فرما برداری دا انجام جنت، جنت دے انعامات، اللہ دی رضا، نافرمانی دا انجام جہنم، جہنم دے عذاب، اسی سزا، نتیجہ ضرور نکل سے۔
اب تھوڑی مرضی ہے فرما برداری کرو یا نافرمانی کرو. تو یہ دوسری قسم دے احکامات ہونے تشریع. تو تشریع احکامات دے اندر ہی انسان دی دنیا اور آخرت دی کامیابی اسی دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ دے تشریع احکامات دوتے عمل کرے سی یہ دنیا ہی کامیاب ہو سی، آخرت ہمیشہ لی زندگی چ بھی کامیاب ہو. اللہ دی نافرمانی کر سی دنیا چ بھی ناکام ہوئے، آخرت دے اندر ہمیشہ واسطے ناکام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائے انسان کو کہ اگر دنیا اور آخرت دی کامیابی حاصل کرنا چاہنا ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ دا فرما بردار بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانہ کو 2 دن دے اندر پیدا فرمایا اور اپنا حکم نافذ فرما دیتا، اپنا فیصلہ نافذ فرما دیتا. اپنا فیصلہ نافذ فرما کے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، انہوں نے کتنا بڑا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں کو فرمایا کہ فی یومین 7 آسمانہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنہ دے اندر پیدا فرما دیتا. کتنے دن ہو گئے جی؟ 6 دن. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. 2 دن اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، 2 دن اندر زمین دے نظام کو پیدا فرمایا، اور 2 دن اندر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمایا. تو قرآن کریم کو بھی معلوم ہوندے دوسری صورتاں دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے نظام کو 6 دن دے اندر پیدا فرمایا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان دے اندر حکم جاری فرما دیتا، احکامات اللہ تعالیٰ نے ارسال فرما دیتے. ہر آسمان دے مناسب جیرے احکامات ہن اللہ تعالیٰ نے وہ جاری فرما دیتے، انہوں کو ارسال فرما دیتا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ایسا نے آسمان دنیا کو، قریب والے آسمان یعنی آسمان دنیا کو چراغاں دے نال مزین کر دیتا ہے، چاند سورج ستاراں دے نال مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا ہے، اور حفظہ اور بہت محفوظ بنا دیتا ہے، یعنی حفاظت کیتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم فرمایا کہ یہ سب کچھ اس ذات دی طرف کو مقرر ہے، اس ذات دا اقتدار بھی کامل ہے اور علم بھی مکمل ہے. یہ سارا نظام قائم کرنے والا، یہ پیدا کرنے والا، نظام بنانے والا، چلانے والا وہ اللہ ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے. تو اپنے زبردست اقتدار اور علم دینا اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں دے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرما دیتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا تو ایک آن دے اندر ہی پیدا فرما سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں دے اندر پیدا فرما کے انسان کو تعلیم دیتی کہ اس کائنات دا نظام جڑا ہے وہ بتدریج چلتا پیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کوئی کام کرے تو جلد بازی نہ کرے، اطمینان اور وقار دے نال کرے. اور وہ 6 دن کیڑے دن دنیا والے غروب آفتاب والے ہیں یا اللہ تعالیٰ دی اپنی قدرت دے مطابق ہیں، تو اللہ ہی بہتر جان دے کو کتنے اوقات والے دن ہیں، کتنے وقت والے دن ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں دے اندر پوری کائنات کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان واسطے پیدا فرمایا، تو اللہ دعوت فکر دیتی. جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو الہ اور معبود بھی اللہ. کائنات بناوانی چاہتا کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت چاہتا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ ساکوں انہا ہدایات عمل دی توفیق عطا فرماویں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.